کو لے کر مسلم سوسائٹی یا تو جھگڑے فساد یا کم از کم کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہی ہے۔ دارالفتاؤں میں جو مسائل آتے ہیں بہت سنجیدگی سے سلجھائے جاتے ہیں اور ان میں بہت ساروں کا تو تکیہ یہ اور یہ بھروسہ ہے کہ دارالفتاؤں سے نہیں کورٹ سے حل کیا جائے، تو کورٹ کے چکر لگائے جاتے ہیں، وہاں فیسیں خرچ کی جاتی ہیں، اپنی انا کی پیاس کو بجھایا جاتا ہے، لیکن اسلامی احکامات کو جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کورٹ میں جو مسائل چلتے رہتے ہیں ان میں جتنی عزتیں خراب ہوتی ہیں وہ تو آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ان میں بنیادی سوچ کا دخل اس چیز کا ہے کہ جب تک ماں باپ کی سرپرستی موجود ہو، اولاد کو کبھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کمائی کرتے ہوئے اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کمائی میں حصہ رکھا ہے تو اس میں میرا حصہ زیادہ ہوگا۔ اسلام کے نزدیک باپ کی موجودگی میں بیٹے جتنا بھی کماتے ہیں وہ سارا کا سارا باپ کا ہوتا ہے، اور باپ جب تک باحیات رہے بیٹے کبھی اپنے ذہن میں تصور نہ لائے کہ میرا یہ کمایا ہوا ہے۔ بڑا بھائی یہ سمجھے کہ میں نے اس سے زیادہ کمایا تو میں حصے دار زیادہ ہوں، اور چھوٹے نہیں کمائے ہیں تو وہ حصے دار نہیں ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہوتی ہے جائیداد تقسیم میں باپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیات میں بیٹوں کے لیے کوئی ایسی تقسیم کا حصہ نکالے کہ جس میں سب خوش ہو جائیں، لیکن بعد انتقال کے وہی بچے جب لڑنے لگتے ہیں تو باپ کی پوری کمائی ہوئی پونجی اور اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ جو اس نے گھر اور کاروبار کو جمایا تھا، اولاد اپنے آپس کی لڑائیوں میں اس کی عزتیں بھی اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ذہن نشی ہونا چاہیے، بلکہ یہ درس ہر بندہ مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس نے اپنے ہاتھ کا کمایا ہے وہی اس کا حصہ ہے، وہ جو اس نے ہاتھ کا نہیں کمایا وہ اس کا حصہ ہے ہی نہیں۔ باپ کی موجودگی میں بیٹا اپنی کمائی کو یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے، اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب باپ اس کی کمائی کو اس کے نام پر علیحدہ کر کے اس کے حصے کی تقسیمات کر دے تو تبھی جا کر وہ بیٹے کی ملکیت کہلائے گا، ورنہ اس سے پہلے ملکیت نہیں کہلاتی۔ یہ تقسیمات کے مرحلے میں آئے دن واقعات ہیں کہ بیٹا اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے، پھر اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے چھوڑوں اپنی کمائی ہوئی سامان کے معاملے میں۔ اس جائیداد کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت کا بڑا فقدان ہمارے پاس ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اچھے استادوں کا انتخاب نہ کر کر ہم اپنے بچوں کی اہم اور اچھی زندگی خراب کرتے جا رہے ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے استاد منتخب کریں جو تعلیم بھی دلا سکے اور تربیت بھی دلا سکے۔ تعلیم اور تربیت، شاید تربیت کے بہت سارے پہلو سے ہم واقف نہیں، تربیت کہتے کس کو ہے؟ تعلیم کے معاملے میں تو کالے کالے حروف کو تعلیم کہا گیا ہے، لیکن تربیت تو انسان کو انسان بنانے والی چیز ہوتی ہے۔ آج اگر ہماری بچیاں کسی سے بھی جا کر وہ شادی کرنے کے تقاضے کے لیے آ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے تربیت ڈھنگ سے نہیں کی ہے۔ آج ہماری بچیاں کسی کے گھر جا کر 2 مہینے 4 مہینے میں واپس گھر آ رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے تربیت کا صحیح حصہ ادا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ہماری بچیوں کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ تربیت اس انداز سے ہو رہی ہے کہ بچی ہمارے گھر کے حساب سے رہے تو واپس یا تو اس گھر کو ہمارا گھر بنا دے یا پھر واپس آ کر ہمارے گھر میں رہے۔ اور بچوں کی کہانی بھی ایسی ہے کہ جو لڑکے لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں اس شادی کے فلسفے کو نہیں سمجھ پایا۔ بعض لوگ شادی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی کامل ہو اور ایک لڑکا کامل ہو، 2 کامل انسان مل کر زندگی کو کامل بنائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، ہر انسان کامل کبھی نہیں ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، کمیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ شادی کا مقصد بتایا گیا ہے کہ 2 ناقص لوگ مل کر اپنی اپنی کمیوں کو چھپا کر دونوں کے اندر جو اچھائیاں ہیں ان دونوں کو ملا کر ایک کامل زندگی بنائی جائے۔ بچوں کے درمیان اتنی جلد بازی ہے کہ بچی اگر اپنی طبیعت پر نہیں اترتی، اپنے گھر کی طبیعت پر نہیں اترتی تو زبان میں ایک طاقت دی گئی ہے، اس طاقت کا استعمال کر لیا، پھر بچی کو گھر بھیج دیا۔ کتنے بچیاں آج گھروں میں جا کر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا پرسان حال نہیں، کتنی طلاق ہوئی، کتنے خلے دیے گئے۔ ہماری سوسائٹی اس پر پورا جائزہ کبھی نہیں لیتی، کیوں؟ انہیں پتہ نہیں ہے کسی ایک گھر کا واقعہ ہے تو وہ اسی پر اکتفا کر کے بیٹھا۔ اگر پوری سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے تو قریب ہماری سوسائٹی میں 20% خواتین وہ ہیں جو اپنے گھروں میں آ کر واپس بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان 20% بچیوں کا واپس آ کر بیٹھنا وجوہات کچھ بھی ہو،
اسباب کچھ بھی ہو ان کو تلاش کیا جائے تو ان میں سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں، جن میں ایک بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر قوت برداشت نہیں ہے کہ وہ آنے والی خاتون کو اپنی زندگی میں رکھے تو پہلے ہی دن یا 6 مہینے کے اندر اس عورت سے اتنی امیدیں لگا کے بیٹھی کہ وہ آ کر کراماتی انداز میں ہمارے گھر کو بدل دے گی، بہت اچھا بنا دے گی۔ اور لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جس گھر میں جاؤں گی تو باپ کے گھر میں جیسے رہتی تھی ویسے ہی شوہر کے گھر میں رہوں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، شوہر شوہر ہوتا ہے۔ ان دونوں فرقوں کے ساتھ اگر بچیوں کی تربیت کر کے اس کے گھر بھجوا دیا جائے تو انسانی زندگی، یہ معاشرتی زندگی کا جو بگاڑ ہے اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ ایک تو صورت یہ کہ ہم نے اپنی جائیدادوں کے معاملے میں بڑا اختلاف پایا، اپنی بچیوں کے گھروں کو ٹوٹنے کے حصے زیادہ پائے، بچوں میں قوت برداشت نہیں، بچیوں کے اندر تربیت کی کمی ہے۔ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو کھلا پلا کر صرف بڑا کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں گھر کی تعمیر، خاندان کی تعمیر کا کوئی عنصر موجود نہیں ہوتا۔ اگر یہ عنصر موجود ہو تو اس عنصر کی سب سے پہلی کڑی یہ ہوتی ہے قوت برداشت، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا عنصر، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کے عناصر، یہ صفتیں جب تک موجود نہیں ہوگی انسان کی زندگی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسرا مرحلہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہر انسان بہت تیزی سے ترقی کرنا چاہتا ہے، جلدی جلدی مالدار ہونا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے چاہیے، دنیا کی فیسلٹی چاہیے، آسائش چاہیے، آرام چاہیے، سہولت چاہیے۔ اس کے لیے وہ ہر طریقے کو اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ہر وہ طریقہ جو انسان کو تیز ترقی کی طرف لے جائے اگر وہ جائز اور اچھا ہے تو اس پر قطع کلام کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن جس طریقے کو وہ اختیار کر رہا ہے، سود اور فائننس، اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اس سود اور فائننس کی زندگی سے طریقے سے تیز ترقی کرنے کے جو راستے منتخب کیے ہیں، پوری سوسائٹی کا جائزہ لیں تو بڑا مشکل ہوگا کہ ہماری سوسائٹی میں کسی انسان کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ صاحب آپ بہت بے نیاز آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بھلا بتائیں تو صحیح آپ کے اوپر کسی کا قرض اور سود تو نہیں ہے؟ تو بہت کم گھر نکلیں گے ایسے کہ جو ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں کہ میں سود بھی نہیں لیا ہوں اور قرض بھی کسی کا نہیں رکھا ہوا ہوں۔ تو یہ کیا بے نیازی ہے ہماری سوسائٹی کی کہ تیز ترقی کرنے کا یہ جو ویژن بنتا جا رہا ہے کہ سود سے حاصل کریں، فائننس اٹھائیں اور آج تیز ترقی کی طرف نکل پڑیں اور جلدی سے جلدی کمانا شروع کریں۔ کمائی کے معاملے میں پرانے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ پرانے لوگ کیسے کمانا چاہتے تھے، کہا کہ سائیکل پہ پھریں گے لیکن کبھی قرض نہیں لیں گے، آپ کچا پکا کھائیں گے لیکن سود سے کبھی پیسہ نہیں لیں گے۔ یہ ایک مزاج تھا ان کی، مزاج کی زندگی میں گھروں میں برکت بھی ہوا کرتی تھی، خیر بھی آتی تھی۔ لیکن آج گھر بنایا جا رہا ہے فائننس لے کر، گاڑی خریدی جا رہی ہے فائننس لے کر، کاروبار کیے جا رہے ہیں سود لے کر، اور شادیاں کی جا رہی ہیں قرضے لے کر۔ اگر یہ سود کی وبا ہمارے اوپر ہوگی تو علماء کرام نہیں بلکہ دین اسلام یہ کہتا ہے جس کے گھروں میں سود کے پیسوں سے انسانی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے، آپ 40 دن نہیں 4 سال تک سورہ بقرہ پڑھائیے، وہاں رحمت داخل نہیں ہوگی۔ آپ وہاں پر قرآن کی کثرت سے تلاوت کروائیے، وہاں پر رحمت داخل نہیں ہوگی۔ ایک ہماری سوسائٹی کا یہ حصہ کہ سود اور فائننس کو ہم نے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا ہے۔ خدا را گزارش ہے کہ کم کھائیے، تھوڑا کھائیے اور اچھی زندگی کے مقابل میں تھوڑی کم زندگی اپنائیے، لیکن سود اور فائننس کو اپنی زندگی کا حصہ کبھی مت بنائیے، اس لیے کہ اس سے دعائیں کبھی کارگر نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، حجاج بن یوسف اسلامی ریاست کا ایک بہت بڑا گورنر گزرا ہے جس کا نام سنتے ہی تاریخ اسلام میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ ظالم تھا جس نے اچھے اچھے لوگوں کو قتل کیا تھا۔ جب وہ کوفہ کا گورنر بنایا گیا تو کوفہ کے گورنر بنائے جانے پر اس نے سب سے پہلے بہت بڑے لوگوں کی دعوت کی۔ ان دعوت میں بلانے والوں میں سب سے زیادہ وہ لوگ تھے جو گنڈا تھے، بدماش تھے، راؤڈی شٹر تھے اور بہت برے برے کام کرتے تھے۔ ان کی دعوت اس نے کی اور سب کو کھانا کھلا کر بھیج دیا۔ پھر دوسری دعوت اس نے کی، دوسری دعوت یہ تھی کہ سب لوگوں کو بلایا جن میں متقی تھے، پرہیزگار تھے، امام تھے، خطیب تھے، اللہ والے تھے، ان کی بھی دعوت کی، ان کو بھی کھلا کر بھیجا۔ جب اس کے وزراء نے پوچھا اس دعوت کا مقصد کیا ہے تو کہا کہ دعوت کا مقصد یہ ہے
जितने बुरे आदमियों को बुलाया था उनको खिला पिला कर मैं अपनी तरफ करना चाहता था, ताकि वो लोग मेरे लिए रहमदिल रहें और मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का तरीका इख्तियार ना करें। और जितने अल्लाह वालों को मैंने बुलाया है वो इस बुनियाद पर बुलाया है कि ये लोग आकर मेरा खाना खाकर जाएंगे तो कल को मैं कोई काम खराब करूंगा तो मेरे खिलाफ कोई बद्दुआ करेंगे तो इनकी बद्दुआ कबूल नहीं होगी, इसलिए कि इन्होंने मेरा खा लिया है, तो मेरे खाने के बाद ये बद्दुआ इनकी कबूल नहीं होगी। तो इसका माना और मतलब ये, हमारी दुआएं अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही है तो हमारे खाने पीने का भी दखल इसमें हुआ करता है। हमने खाने पीने में एहतियात नहीं की है। आज हमारी सोसाइटी की अगर तस्वीर बयान करूं, सबके जहनों में करीब एक मिजाज है, अच्छा दिखना, अच्छा रहना, अच्छा खाना और अच्छे समझे जाना। लेकिन इन चार फलसफों की बुनियाद पर पीछे देखें, अच्छे दिखने पे बहुत जोर है, अच्छे बनने पर जोर नहीं है, अच्छे खाने पर जोर है, सही खाने पर जोर नहीं है, अच्छे पहनने पर जोर है लेकिन सही पहनने पर जोर नहीं है। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी के शेड्यूल बनाते रह रहे हैं, इसकी बुनियाद पर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इनकलाबात नहीं आ रहे हैं। जल्दबाजी हमारी बीमारी बन गई है, ख़राब खाना, ग़िज़ाइयत का एहतमाम न करना हमारी बीमारी बन गई है, क़ुव्वत बर्दाश्त का ना होना हमारी बीमारी बन गई है, और एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर नुमाइशें दिखाना यह बीमारी बन गई है। मैं तो कहता हूँ आज का वो दौर नहीं है कि अपने आप की नुमाइश की जाए। आज आप बहुत अच्छा घर भी बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों में नुमाइश मत कीजिए। आज अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा दौलत दी है तो अपनी दौलतों की नुमाइश ना कीजिए, इसलिए कि आज का दौर किसी की अच्छी खाने, अच्छे रहने, अच्छे पीने को देखकर आपके लिए कोई तारीफ़ी कलिमात कहने के बजाय हसद की शक्ल को इख्तियार कर रहा है कि कैसे आपके पास से वो दौलत सल्ब कर ली जाए, कैसे आपके पास से वो नेमत छीन ली जाए, कैसे आपकी नेमत का ज़वाल हो जाए। वो हसद के तरीके पर आ रहा है। और इसी बुनियाद पर आप देखें कि इस माह रमज़ान मुबारक में हमारे पास ज़कात लेने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई, कितने सालों से ज़कात निकलती है लेकिन ज़कात लेने वालों की तादाद कम नहीं हो रही है, तादाद बढ़ती जा रही है। इसलिए कि गरीब आदमी जब अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख रहा है कि वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे से रिहायशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उस गरीब का भी शौक़ बन रहा है कि मैं भी अच्छा रहूं, मैं भी अच्छा खाऊं, मैं भी अच्छा दिखूं। और इसके लिए वो तरीका इख्तियार कर रहा है कि भीख मांगूंगा लेकिन अच्छा दिखूंगा, भीख मांगूंगा लेकिन अच्छा रहूंगा, भीख मांगूंगा लेकिन अच्छे घर में रहूंगा। ये तरीका हमारे ही तरीकों से ईजाद होता जा रहा है। लेने वालों की कसरत होती जा रही है और देने वालों की भी तंगी होती जा रही है। ये सोसाइटी का वो तरीका है जो हमारे दरमियान खलफशार, इंतशार का सबब बनता जा रहा है। मैंने चंद चीज़ें आपके दरमियान पेश की हैं इस हैसियत से कि एक सबसे पहले कि जायदाद के मसले को लेकर माँ बाप के लिए जिम्मेदारी है अपनी औलाद में जब तक आप मौजूद हैं अपनी ही हयात में जायदाद की तकसीम के लिए अपनी जिम्मेदारी ले लें। दूसरा, बच्चियों की और बच्चों की तालीम के साथ साथ इस्लाम के जज्बात बेदार करें और उनकी तरबियत के लिए भी किसी मुरब्बी का इंतखाब करें। तीसरा, सूद और फाइनेंस, इनसे जितना बच सकते हैं, जितना मुमकिन हो, गरीबी की ज़िंदगी पसंद करें लेकिन इससे बचने की कोशिश करें। और चौथी सूरत ये है कि अच्छे दिखने पर ज़्यादा जोर न दें, अच्छे बनने पर ज़्यादा जोर दें, वरना ये तकरीरें, ये इज्तिमात, ये मस्जिदों के बाइस सारे के सारे बेअसर हो जाएंगे। ये चंद बातें बेतरतीब आप तक पहुँचाई। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको माह रमज़ान की सारी बरकतें, रहमतें, नेमतें अता फरमाए। जो कुछ कमियाँ रह गई अल्लाह अपने फजल खास से दरगुजर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़े होकर